أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال رواه أحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ٹانڈا بریلی کی اس جامع مسجد سلفی مسجد کے اندر پہلی بار خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق بات کے اوپر عمل کرنے کی ہم جميع مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس کو اس دنیا سے چھوڑ کر کے، اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے، اس دنیا کی چمک دمک اور اس دنیا کی تمام چیزوں کو تیاگ کر کے اسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم سب کی منزل ایک ہے، ہر کسی کو لوٹ کر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کی بے شمار چیزوں سے اس کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا، دنیا کی بے شمار چیزوں سے اس کا دل لگا دیا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن چیزوں کے بغیر ہم اور آپ رہ نہیں سکتے، جن کے بغیر ہمیں سکون اور چین نہیں ملتا ہے، جس کے بغیر ہمیں خوشی نہیں ملتی ہے۔ مثلا آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کا گھر آپ کے لیے سکون کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جاتے ہو تو آپ کو آرام مل جاتا ہے، آپ اپنے بیوی سے ملاقات کرتے ہو، بیوی سے ملتے ہو تو آپ کو سکون ملتا ہے، آپ اپنے بچوں اور بچوں سے ملاقات کرتے ہو تو آپ کو سکون ملتا ہے، آپ اپنے ماں باپ سے ملتے ہو تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ڈال دی ہے اور ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ بندہ ان چیزوں کے بغیر رہ نہیں پاتا ہے، ان چیزوں سے اتنی محبت ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں
اور بہت ساری چیزیں تمہیں خوشیاں بھی پہنچاتی ہے، بہت ساری چیزیں تمہیں آرام بھی دیا کرتی ہے، لیکن اے میرے بندو، اگر تمہیں سب سے بہترین نعمت چاہیے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی برباد ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کے لیے اگر تمہیں تغوطہ کرنا ہے تو دوڑو، بھاگو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے کمپٹیشن کرو، اس کے لیے مقابلہ کرو، اور وہ ہے جنت، وہ اللہ کی مغفرت۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندو، تم اللہ کے لیے، اللہ کی مغفرت کے لیے اور جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، بھاگو، اللہ کے لیے کمپٹیشن کرو، جنت کے لیے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کو پانے کے لیے تم ایک دوسرے کی کوشش کر رہے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں دولت جمع کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا میرے بندو، اگر مقابلہ کرنا ہے تو جنت کے لیے مقابلہ کرو، جنت کے لیے مقابلہ کرو۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم کے اندر جو آیتیں موجود ہے، قرآن جیسے کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سب سے بڑا کامیاب آدمی وہ ہے، سب سے سکسیسفل آدمی وہ ہے، سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لے، اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچا لے، اپنے آپ کو چمٹنے والے عذاب سے بچا لے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ بہت ہی بڑا رئیس ہو، چودھری ہو، چاہے وہ دنیا کا بہت ہی بڑا پیسے والا ہو، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر انٹری کر لے، فرمایا سب سے بڑا کامیاب آدمی وہ ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام گاہے بگائے اللہ کے نبی سے سوال بھی کیا کرتے تھے، پوچھا بھی کرتے تھے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا، آپ نے ہمیں جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں بتایا، آپ نے جہنم کا منظر بتایا کہ جہنم کا ایک سانپ اور بچھو اگر ڈس لے تو 70 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم کا اگر پیپ ایک ڈول، ایک بالٹی اگر دنیا میں پھینک دیا جائے، یہ دنیا سڑ جائے، گل جائے۔ آپ نے یہ بھی بتایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم کے اندر اتنے طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ آپ نے جنت کا بھی منظر بتایا کہ جنت کے اندر آپ نے بہت ساری نعمتیں بتائی، بہت ساری باتیں آپ نے بتائی۔ اللہ کے نبی ہمیں ایسا عمل بتائیے، ہمیں ایسا کام بتائیے، ہمیں ایسا طریقہ بتائیے، ایسا راستہ بتائیے جس کام کو کر کے، جس طریقہ کو اپنا لینے کے بعد، جس عمل کو کر لینے کے بعد اللہ کے نبی میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی ہمیں ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کو کر لینے کے بعد میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اپنے آپ کو میں جہنم سے بچا لوں۔ اللہ کے نبی اس جہنم کا سامنا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی ہمیں عمل بتائیے، ایسا کام بتائیے جس کام کو کر لینے کے بعد میں جنت کے اندر انٹری کر جاؤں۔ صحابہ کا سوال دیکھیے میرے بھائیو، سننے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جنت کے اندر چلا جاؤں۔ آج پوچھتے مولوی صاحب کوئی ایسا ٹوٹکا ہے، کوئی ایسی دعا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں؟ ایک سے ایک سوال کوئی پوچھتا مولوی صاحب ایسی دعا ہے کہ فلاں سے میرا چکر چل رہا ہے، ایسی دعا بتائیے کہ وہ میرے انڈر میں آ جائے،
بتاؤ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر لوگوں کی ذہنیت کو دیکھیے، کتنا گندا ذہن بن چکا ہے۔ سلف صالحین صحابہ کی زندگی کو دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کچھ مانگ رہے ہیں تو جنت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہیں جن کا نام ربیعہ کعب الاسلمی ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، بہت سارے صحابہ، انہیں صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے ربیعہ کعب الاسلمی۔ یہ بھی امام کائنات کی خدمت کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا سلنی حاجہ، اے صحابی اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو، کوئی ضرورت ہے تو بولو۔ امام کائنات یہ کہہ رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سلنی حاجہ، کچھ چاہیے تو بولو۔ آپ سے اگر یہاں کا پردھان منتری بول دے کچھ چاہیے تو بولو، ہم سے اور آپ سے کہہ دے کیا مطالبہ کریے گا؟ ارے ہمیں اتر پردیش کا بنا دو مکھ منتری، ہمیں اس علاقے کا گورنر بنا دو، یہ کرا دو، یہ بنا دو، وہ بنا دو۔ اسے معلوم تھا اللہ کے نبی سے اگر میں دولت مانگوں تو اللہ کے نبی دولت بھی دلوا سکتے، اگر اللہ کے نبی سے میں کہوں کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی دعا کر دیں گے تو میں دولت والا بن جاؤں گا، بہت بڑا امیر آدمی بن جاؤں گا۔ اسے معلوم تھا امام کائنات سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، اگر اس نبی سے میں کہہ دوں کہ مجھے فلاں لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور اللہ کے نبی اگر لکھ دیں، اللہ کے نبی اگر آرڈر دے دیں تو کوئی جرت نہیں کر سکتا انکار کرنے کی۔ اللہ کے نبی اگر کسی سے کہہ دیں تو وہ اپنی بیٹی سے نکاح بھی ہمارا کروا دیں گے۔ اس بندے کو یہ بھی معلوم تھا، ربیعہ کعب الاسلمی کو یہ بھی معلوم تھا، ربیعہ کعب کو یہ بھی معلوم تھا اگر میں کہہ دوں اللہ کے نبی کو کہ فلاں جگہ کی گورنری مجھے دے دی جائے تو اللہ کے نبی فلاں جگہ کا گورنر بھی مجھے بنا دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے کیا مانگا اس صحابی نے؟ سنو، او ٹانڈا بریلی کے رہنے والوں، میرے مسلمان بھائیوں، ذرا غور سے اس حدیث کے اوپر نظر رکھنا اور سوچنا۔ اس صحابی نے جناب محمد رسول اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ انی مرافقتک فی الجنہ، اے نبی ہمیں دنیا نہیں چاہیے، اے نبی ہمیں دولت نہیں چاہیے، اے نبی ہمیں گورنری نہیں چاہیے، اے نبی ہمیں لڑکی نہیں چاہیے، انی مرافقتک فی الجنہ، اے نبی جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ دنیا میں رہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سوچیے آپ، کتنا اعلیٰ پیمانے کی سوچ ہے، دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، انی مرافقتک فی الجنہ، اے نبی مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا ہے، آپ کے ساتھ جنت بھی چاہیے اور آپ کے ساتھ میں جنت میں رہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابی کی سوچ اور صحابی کی مانگ دیکھیے، اگر مانگ رہے ہیں تو جنت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جنت میں جانے والے عمل بتلائیے۔ آج یہاں دیکھیے جنت تک نہیں مانگ سکتے، دعا کرنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے، جہنم سے بچنے کی دعا بھی انہیں پتہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندو تم جنت کو جانتے نہیں ہو، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، اس جنت کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے سنا نہیں، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی کے دل میں خیال نہیں آ سکتا کہ جنت میں نے کیسی بنائی ہے۔ ایک امیر آدمی کو آپ دیکھیں کیسی عالی شان مکان بناتا ہے، کتنا شاندار گھر بناتا ہے، کتنی بہترین جگہ کو وہ بناتا ہے۔ ایک انسان اتنا خوبصورت بنا سکتا ہے، جو خزانوں کا مالک وہ اللہ کہہ رہا میرے بندو میں نے تمہارے لیے ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہے، ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں بھی وہ چیزیں آ نہیں سکتی ہے۔ اس جنت کے لیے دوڑو، اس جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، بھاگو۔ اور آگے فرمایا اعدت للمتقین، کلیئر کر دیا وہ جنت کس کے لیے، نہ امیر نہ غریب نہ مولوی نہ جاہل،
فرمایا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اگر ایک مولوی اللہ سے ڈرتا ہو تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، ایک جاہل اللہ سے ڈرتا ہو تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، ایک امیر اگر اللہ سے ڈرتا ہو تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، ایک غریب، ایک جھونپڑی میں رہنے والا اگر اللہ سے ڈر رہا ہو تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، جنت میں وہی جائے گا جو تقویٰ کے معاملے میں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہو، جو بہت ہی زیادہ متقی ہو، بہت ہی زیادہ دیندار ہو، بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہو، بہت ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اعدت للمتقین، فرمایا جنت متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب آؤ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو گزر رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کہہ رہا میرے بندو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے بندو یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا اور تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم دیندار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کرنے کا مقصد یہ کہ بندہ متقی بن جائے، دیندار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ متقی بنانا چاہ رہا ہے۔ روزہ آنے جانے کے بعد، ماہ رمضان آ جانے کے بعد اگر کوئی متقی نہ بن سکے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہ بن سکے، کوئی اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ سکے، کوئی قرآن کی تلاوت نہ کر سکے، کوئی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کر سکے، کوئی اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے، کوئی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کر سکے، تو میرے بھائیوں سے بڑھ کر کے بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، امام کائنات کہتے ہیں رغم انف رجل من ادرک رمضان فلم یغفر له، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد اپنی گناہوں کی معافی مانگ نہ سکا، فرمایا سب سے بڑا بد نصیب آدمی وہ ہے کہ ماہ مقدس مل جانے کے بعد، مہینوں کا سردار مل جانے کے بعد اللہ کو راضی نہ کر سکے، اپنے آپ کو متقی اور دیندار بنا نہ سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا بد نصیب، سب سے بیکار آدمی وہ ہے۔ سوچئے میرے بھائی، ہماری زندگی میں یہ مہینہ آیا ہے اور ہم پھر بھی متقی نہیں بن رہے، تقوی کا ڈھونگ رچ رہے ہیں، تقوی کا ڈھونگ ہمارے اندر، تقوی کا ڈھونگ، دکھاوا کا تقوی۔ اللہ کی قسم صرف بھوکا پیاسا رہ جانے کا نام روزہ نہیں ہے، غیروں کے یہاں بھی بھوکا پیاسا رہا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی روزہ ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہ جانے کا نام نہیں ہے، روزہ نام اپنی زبان، اپنے خواہشات، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی تمام چیزوں کو کنٹرول کر لینے کا نام روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو صبر کرنا، کنٹرول کرنا، ان کو اپنے انڈر میں رکھنا، ان چیزوں کا غلط استعمال نہ کیا جائے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے پیروں کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہ کرے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، اپنی نگاہ کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے پاور کا غلط استعمال نہ کرے، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے، اپنی خواہشات کا غلط استعمال نہ کرے۔ ان تمام چیزوں کو بچ جانے کا نام ہے روزہ، صرف بھوکا پیاسا رہ جانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، فرمایا جو آدمی جھوٹ سے نہ بچتا ہو، دغا سے نہ بچتا ہو، جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاتا نہ ہو، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاتا نہ ہو، فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، ایسے لوگوں کے لیے بیکار ہے روزہ رکھنا، بیکار ہے پیاسا رہنا، بیکار ہے بھوک رہنا۔ بھوکے اور پیاسے تم رہ رہے ہو اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر رہے ہو، اپنے پیروں کی حفاظت نہیں کر رہے ہو، اپنے ہاتھ کا حفاظت نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا روزہ بیکار۔ کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کرتا ہو تو آپ زبان سے صرف اتنا بولیے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے جھگڑ نہیں سکتا۔ آج تو مسلمانوں کو دیکھیے، گھر تو گھر، بازار تو بازار، گھر تو گھر، بازار تو بازار، خاص کر کے روزے میں ہی تو زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔
भूख लगेगी तो बीवी से झगड़ा, बच्चे से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा, और चौराहे में बैठ करके लगेगा अपने आप को सबसे बड़ा प्रधानमंत्री समझ रहा, वहाँ पे से भी झगड़ा, और वहाँ नहीं हुआ तो मस्जिद में झगड़ा। मेरे भाइयों सोचो, गौर करो, मस्जिद आ जाने के बाद बंदा वजू की हालत में पहुंचे, अल्लाह के दरबार में आकर के नमाज की अदायगी करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। मस्जिद के अंदर दादागिरी करने वालों, मस्जिदों के अंदर इमामों को बेइज्जती करने वालों, मस्जिदों के अंदर पावर दिखाने वालों, सोचो किस मुंह से अल्लाह के पास जाओगे और कौन सा चेहरा अल्लाह को लेकर के दिखाओगे। तुम्हारे अंदर से डर कैसे ख़त्म हो गया, तुम्हारे अंदर से अल्लाह का खौफ कैसे ख़त्म हो गया। मेरे प्यारे साथियों, किसी ने कूफा की उस इमाम हज़रत साद बिन वक्कास को किसी ने कुछ जुमला कह दिया था, आपको मालूम है। इमामों की बददुआ से बचो, इमामों की बददुआ से बचो। आजकल जिसकी घर में नहीं चलती है, ये समझ लो कि मौलवी इमाम पूरे गांव की बीवी कहलाती है। हर कोई इमाम को टोकता है, हर कोई इमाम को तरह तरह की बातें करता है, हर कोई इमाम से बदसलूकी कर रहा है। और लोगों, इमाम का मर्तबा सोचो, इमाम का मकाम सोचो। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा का गवर्नर बनाया गया, वहाँ का इमाम बनाया गया। उस तारीख़ी मस्जिद में हज़रत साद बिन वक्कास नमाज पढ़ाया करते थे। किसी ने जिसका नाम उसामा बिन कुतादा था, उस उसामा सहाबी ने, उस उसामा आदमी ने हज़रत साद बिन वक्कास के ऊपर चंद जुमले कह दिए। इमाम ठीक नहीं है, नमाज ठीक से नहीं पढ़ाता है, वक्त की पाबंदी नहीं करता, ये है वो है। आज होता है ना, जिसके पास कुछ नहीं इमाम को टोकेगा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे लोग होते हैं। मेरे भाइयों सोचिए, इमाम को वहाँ से उस मस्जिद से हटा दे। कोई रोज़ी रोटी का मालिक नहीं है, हर किसी की रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह है। ऐसे सोच लीजिए। अब उसको हटा दिया गया, हज़रत उमर फ़ारूक ने उसे माज़ूल कर दिया गया। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब माज़ूल किया, किसी के बात को सुन लेने के बाद, अब वहाँ सोचा रहे मेरा पावर देखे, मैंने इमाम को हटा दिया। इमाम खड़े हुए और उसी दरमियान ने कहा कि ये इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, झूठ बोल रहा है। आय अल्लाह तू गवाह है, आय अल्लाह इसको दुनिया में फ़कीरी में मुब्तला कर दे, आय अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, आय अल्लाह इसको फितने के अंदर मुब्तला कर दे। हज़रत साद बिन वक्कास की ये बद्दुआ लग गई उस बंदे के ऊपर। वो इतना बूढ़ा हो गया था कि उसके भौरे इतने बड़े बड़े उनके बाल आ गए, यहाँ तक कि इतना फितने में मुब्तला हुआ, 80-100 साल पलस कर गया, 150 साल तक पहुँच गया, मर नहीं रहा है। फ़कीरी की नौबत आ गई है, कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है वो आदमी। और इस बुढ़ापे की उम्र में जवान लड़कियों को छेड़ता हुआ लोगों ने देखा। मेरे प्यारे साथियों, इमामों से बदसलूकी करने वालों, इमामों को बेइज्जत करने वालों, इमामों के ऊपर अपना धौस जमाने वालों, इमामों के ऊपर दादागिरी करने वालों, सोचो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इस महीने के अंदर आपका इमाम आपको नमाज पढ़ाता है, आपको कुरान और हदीस की बातें सुनाता है, जन्नत में जाने का रास्ता बताता है, जहन्नम से बचने का रास्ता बताता है। उस इमाम की इज्जत करो मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर कंपटीशन करो, जहन्नम में जाने वाले अमाल मत करो। मेरे प्यारे साथियों सोचो, कहीं मेरी ज़बान की वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंच जाए। वो दौर था इमाम कायनात का दौर था। इमाम कायनात के दौर में एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी है। अबू ज़र गफ़ारी ने हज़रत बिलाल को सिर्फ इतना कहा था, आई बिलाल तू काला तेरी माँ काली, सिर्फ इतना कहा था, आई बिलाल तू काला और तेरी माँ काली। हज़रत बिलाल तो बहुत काले थे। ये बात हज़रत बिलाल को बुरी लग गई। अल्लाह के नबी के अदालत में पहुँचे और अल्लाह के नबी को पूरा मामला सुनाया और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे ऐसा ऐसा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने ऐसे जुमले कहा है। इमाम कायनात ने अबू ज़र गफ़ारी को बुलाया और बुलाने के बाद आपने सिर्फ इतना फरमाया, आई अबू ज़र गफ़ारी क्या तेरे अंदर आज भी जहालत मौजूद है? क्या कोई मुसलमान किसी मुसलमान को गलत जुमला बोल सकता है? क्या कोई मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ़ दे सकता है? क्या कोई मुसलमान किसी मुसलमान को परेशान कर सकता है? क्या कोई मुसलमान किसी मुसलमान को गाली दे सकता
ہے، کیا یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ یہ سن لینے کے بعد ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو پکڑا مسجد سے باہر، اور پکڑنے کے بعد معافی مانگنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے، ہاتھ پکڑنے لگے، پیر پکڑنے لگے، اے بلال مجھے معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہیں پہ سر پٹک پٹک کر کے میں اپنی جان دے دوں گا، اے بلال مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے بلال مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی زبان سے تجھے تکلیف پہنچائی ہے، اے بلال مجھے معاف کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کو اس بات کا ڈر تھا کہیں ایک جملہ کہیں مجھے جہنم کے اندر نہ پہنچا دے۔ یہاں زبان سے تم اتنے جملے بولتے ہو، اپنے ہاتھ سے مسلح کھینچ کر کے پھینکتے ہو، اماموں کی تکلیف دیا کرتے ہو، اور مسلمانوں ماہ مقدس میں یہ گھٹیا کام کر لینے کی جرت تمہارے اندر کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ کیسے یہ کام کر لیتے ہو؟ ماہ مقدس کا مہینہ ہے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، میں بھی پڑھوں، یہ تلاوت کرتا میں بھی تلاوت کروں، یہ پہلی صف میں رہتا میں بھی اس پہلی صف میں رہوں، یہ اللہ کے راہ میں 1000 دیتا میں 2000 دوں، یہ 5000 دے رہا میں 10,000 دوں، یہ 10 دے رہا میں 20 دوں، یعنی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کا نام ہی تو تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، اعدت للمتقین، فرمایا جنتیوں، متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آؤ چند مناظر میں آپ کو بتاؤں۔ آج کے دور میں مسلمان، فرمایا یہ روزہ الصیام جنہ کا جنت احدکم من القتال، پہلے کے دور میں جب جنگ ہوا کرتی تھی نا تو لوگوں کے پاس تلوار اور یہ ڈھال، دو چیزیں ضرور ہوتی تھی، تلوار سے مارتے تھے اور ڈھال سے وار کو بچایا کرتے تھے۔ فرمایا سیام جنہ، اور لوگوں یہ سیام، یہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال، یہ روزہ ڈھال ہے، کا جنت احدکم من القتال، الصیام جنت من النار، جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے۔ اور روزے داروں کے لیے اسپیشل ایک دروازہ باب الریان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ یہ روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باب الریان سے روزے داروں کو داخل کرے گا۔ جیسے جنگ کے میدان میں لوگ جیسے قتل سے اور ان تمام وار سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا کرتے تھے، فرمایا لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو روزہ کا استعمال کرو۔ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں وہ روزہ کہاں ہے؟ روزہ کہاں ہے؟ زبان کا غلط استعمال، ہاتھ کا غلط استعمال، موبائل کا غلط استعمال، گالی گلوج، جھوٹ، فریب، مسجد کے اندر لان تان، مسجد کے اندر جھگڑے، مسجد کے اندر باتیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا گھر کا اہتمام، مسجد کا اہتمام، باہر کا اہتمام، ہر جگہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہی تو تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جواب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرا جائے، مسجد میں ہو تب، گھر میں ہو تب، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، بازار میں ہو، ہر جگہ ڈرنے کا نام ہے تقویٰ، ہر جگہ ڈرنے کا نام ہے تقویٰ۔ آپ کہیں بھی رہیے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر، یہ خوف اگر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، واہ، فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ والعمل بھی، اور شریعت پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ والرضا بالقلیل، اللہ نے جتنا دیا اسی پر راضی رہ جانا، اس کا نام بھی تقویٰ ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیم، اور آخرت کی تیاری کرنا یہ بھی تقویٰ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چار مجموعے کا نام تقویٰ ہے۔ آج بندہ بندہ سے ڈرتا ہے، بھائی بھائی سے ڈرتا ہے، سماج سے تھوڑا ڈرنے کی کوشش کرتا ہے، آج پولیس اور کمشنر سے ڈرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس سے بندہ ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ ان واقعات کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں نے اللہ سے ڈر کر کے اپنے آپ کو جنتی بنایا، ان واقعات کی طرف جانے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے میرے بھائی۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب آؤ، اعدت للمتقین، فرمایا متقیوں کے لیے جنت ہے۔ اب کچھ متقیوں کے صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ پڑھتے چلے جائیے، سورہ آل عمران کی آیتیں بہت ساری ہیں،
صرف 2-4 باتیں بتاؤں گا۔ الذین ینفقون، متقی کون ہے؟ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، ٹائم خرچ کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے نکل جانا، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء، ہاں مالداری میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو، والضراء، اور تنگ دستی میں مالداری نہیں ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، دکان نہیں چل رہا ہے، تجارت نہیں چل رہا ہے، ٹھپ پڑا ہوا ہے، پیسے کی کمی ہے، فرمایا تنگ دستی میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ اور بہت زیادہ پیسہ ہو تب بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو تب بھی یہ بھی مومنوں کی اور متقیوں کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو ایک واقعہ میں بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ بیمار پڑ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیمار پڑ گئے اور کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر کی اور دوائیوں اور دعا سے ٹھیک ہو گئے، تو ڈاکٹر نے اس کو کھانے کی اجازت دے دی۔ اب گھر میں کھانا بنائے بہترین سا، دل کیا چلو مچھلی وغیرہ بنوائے، اچھا سا کھانا پکوایا، مچھلی اور روٹی بنوائی، کھانے لگے کہ ایک بندہ آیا، شیئن للہ، او اللہ کے بندے کچھ کھانے کے لیے مجھے بھی دے دو۔ گھر کی باہر سے آواز آ رہی ہے، شیئن للہ، کچھ کھانے کے لیے مجھے بھی دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کئی مہینوں کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، کئی مہینوں کے بعد روٹی اور یہ مچھلی کھا رہے ہیں۔ ہاں آواز آئی، بیوی سے کہا، بیوی کتنے کی روٹی اور مچھلی آئی ہے؟ اتنے کی آئی ہے، جا میری بیوی پیسہ لے لے اور اس مانگنے والے کو دے دے تاکہ وہ بھی مچھلی اور روٹی کھا لے، اتنا پیسہ اسے بھی دے دے۔ جب بیوی بڑھی اور جب پیسہ لے کر کے آگے جانے لگی، بیوی سے کہتے ہیں، او میری بیوی رک جا، ادھر آ۔ بیوی آئی اور کہا یہ مچھلی لے لو، یہ روٹی لے لو اور یہ بھی اسے دے دو، پیسہ بھی اسے دے دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میرے دماغ میں قرآن کی آیت گونج رہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ وہ آدمی جنت میں جا نہیں سکتا جو اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرتا ہو۔ اور میری بیوی مجھے مچھلی اور روٹی زیادہ پسند ہے، میں اس کو پیسہ دے رہا ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئے، اس وجہ سے مچھلی بھی مجھے پسند، روٹی بھی پسند، پیسہ بھی پسند۔ آئی میری بیوی جاؤ تینوں چیزیں اس بندے کو دے دو۔ ایسے اللہ والے دنیا میں تھے میرے پیارے ساتھیوں، جو ان کو محبوب چیزیں پسند ہوا کرتی تھے، وہ چیزیں اللہ کے راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں پیسے والوں کی بھی وہی حالت ہے اور جو پیسے والے نہیں اس کی بھی یہی حالت ہے۔ یہ ماہ مقدس کے مہینے میں طرح طرح دور دور سے آپ کے یہاں آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کیا حالات ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں سوچتے رہے دے دیں گے یہ ہو جائے گا۔ متقیوں کی یہ پہچان بتائی گئی اور متقیوں کے لیے جنت ہے، متقیوں کے لیے جنت ہے اور متقیوں کا یہ پہچان بتایا گیا۔ کچھ لوگ تو کنجوس نہیں، مہا کنجوس ہوا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، اس ماہ مقدس میں اگر افطار نہ کرا سکے، اس ماہ مقدس میں اگر سحری نہ کرا سکے، اس ماہ مقدس میں اگر علماء کی قدر نہ کر سکے، اس ماہ مقدس میں آنے والے سفراء کا احترام نہ کر سکے، اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہ دے سکے، اب بتاؤ میرے بھائیوں وہ جنت میں جائے گا تو کس بنیاد پر جنت میں جائے گا؟ اس کا عمل تو اتنا پیارا ہے نہیں۔ 11 مہینے تو مسجد کے اندر پتہ ہی نہیں ہے، 1 مہینے کے اندر بھی آتا ہے، اس میں بھی جھگڑا کر رہا ہے، اس میں بھی گالی گلوچ کر رہا ہے، اس میں بھی لوگوں سے لان تان کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل کرو۔ سب سے سکسیسفل آدمی وہ ہے جو جنت کے اندر داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، نبی اکرم جو جنت کے دروازے کو اوپن کریں گے، آخری سمے ہے، آخری وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، دنیا کو چھوڑنے والے۔ ایسے موقع پہ صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہے، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، گالی دی ہے، کسی کو ٹچ کیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو میں نے برا بھلا کہا ہے، تو او بھائیو
اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو یا بدلہ مجھ سے لے لو۔ امام کائنات کو بھی معلوم ہے حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں، روزہ رکھ رہے ہو، زبان کی بھی حفاظت کرو، پیروں کی بھی حفاظت کرو، نظروں کی بھی حفاظت کرو، اپنے تمام چیزوں کی حفاظت کرو، اپنی خواہشات کی حفاظت کرو۔ آج کا لڑکا دیکھیے، نوجوان لڑکوں کو دیکھیے، اب حالات اس مہینے کے اندر موبائل کے اندر سے کتنے برے حالات ہو رہے ہیں بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت ہو چکا ہے، بہت اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو کمپٹیشن سکھاتا ہے۔ دوڑو، بھاگو، 11 مہینے کماؤ، لیکن اس مہینے کے اندر میرے بھائیوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مت کماؤ، لیکن اس مہینے کے اندر ٹائم ٹیبل بناؤ، نماز سے پہلے پہنچو، وضو پہ بناؤ، وہ اذان ہو تب بھی فوراً پہنچو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، رو، گڑگڑاؤ۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی جو جنتی ہیں، وہ نبی تیز تند ہوا کے مانند اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے راہ میں دینے والا بنیے، جتنا دیجیے گا، ممبر رسول سے میں بتا رہا ہوں، اس سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ آپ کو ملے گا۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہے تو میرے بھائیو یہ کریے، آپ کو معلوم ہوگا۔ لیکن جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، وہ ایک آدمی کو افطار نہیں کرا سکتا۔ کتنے مہا کنجوس ایسے لوگ ہوں گے، مہا کنجوس، پورا مہینہ گزر جائے گا، کسی کو افطاری کے لیے نہیں بولیں گے، سحری تک نہیں کرا سکتے ہیں، مسجد میں آئیں گے، مسجد میں 10 روپیہ نہیں دے سکتے ہیں، امام جو پورا مہینہ اس سے پیچھے نماز پڑھے گا، اتنی توفیق نہیں ہوتی سلام کر کے 200-500 روپیہ اس کو دے دوں، کپڑے دے دوں۔ میرے پیارے ساتھی، اتنا بڑا کنجوس مت بنیے۔ اللہ اتنا سخی، اتنا مالدار، اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتا ہے، دیتے رہتا ہے، اللہ دینے والے کو پسند کرتا ہے۔ متقی بنیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ اس ماہ مقدس میں اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو اللہ متقی بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اللہ، ان چیزوں کو کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اللہ، ان تمام چیزوں سے ہم تمام لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ ان تمام بری عادات سے، بری چیزوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔